حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ بنا اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر مکے کی فضاؤں میں بلند ہوا۔ 40 مسلمان جب ہو گئے تو پھر میرے رب نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تمہارے لیے اہل ایمان کافی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے ان کی حساسیت اور ان کا جوش و جذبہ اور ان کی غیرت ایمانی دیدنی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 17 مقامات پہ قرآن مجید میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ یہ اللہ نے حضرت عمر کو شان عطا فرمائی۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عمر سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد بھی تخت خلافت پہ بیٹھے، 22,55,000 مربع میل پہ آپ کی حکومت کی حدود پھیل گئی، اور حضرت عمر کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، عمر کی حکومت پانیوں پر بھی تھی، عمر کی حکومت آگ پر بھی تھی، عمر کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، اور عمر کی حکومت دھرتی پر مٹی پر بھی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر کے گورنر نے لکھا کہ یہاں تو عجیب کہانیاں ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا کہ دریائے نیل اتنی دیر تک چلتا نہیں جب تک ایک نوجوان لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے نیل میں ڈالا جاتا ہے، پھر نیل چلتا ہے، اور یہ برسا برس رسم جاری ہے۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو حضرت عمر نیل کو خط لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کے نام عمر کا خط، اور آگے لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رکا لکھ کر کاشت کو دیا، جا کے یہ دریائے نیل میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، جن کے رکے دریا بھی مانتے ہیں، پانیوں پر بھی حکومت ہے۔ اور نیل میں جب وہ رکا ڈالا گیا، نیل ایسا چلا آج تک کبھی رکا ہی نہیں ہے۔ پانیوں پر حکومت، ہواؤں پہ حکومت۔ مسجد نبوی کا ممبر ہے، عمر خطبہ دے رہے ہیں، عراق کے علاقہ نہاون میں جنگ ہو رہی ہے، مدینے سے 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ مسلسل چلیں تو نہاون آتا ہے۔ حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے درمیان میں جملہ معترضہ کا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا۔ لوگ حیران ہیں کیا ماجرا ہوا کہ ہم سے مخاطبہ ہے، ساریہ نہاون میں ہے، اور کہا ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا۔ 1 مہینے کے بعد جب وہاں سے قاصد آیا، اس نے کہا اللہ نے فتح دے دی۔ کہا کیسے؟ کہا پہاڑ کو چھوڑ کر دشمن پر ٹوٹنے لگے تھے، آگے بڑھنے لگے تھے، ان پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ اچانک عمر کی آواز آتی، پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر ہم پہاڑ کو چھوڑ دیتے دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ تو کہا بس ہم پہاڑ کو اپنی پشت پہ پھیر رکھا، اور اللہ نے اسی دن ہمیں فتح عطا کر۔ ہوائیں بھی ان کا پیغام پہنچاتی ہیں، پانی بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ اس زمانے میں فائر بریگیڈ سسٹم نہیں تھا، لیکن ایک آگ بڑھتی آ رہی ہے شہر کی طرف، لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا، امیر المومنین آگ پھیلتی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے اور شہر کو اپنے قابو میں لینے والی ہے۔ عمر اپنی چادر اتارتے ہیں اور حضرت تمیم داری کو دیتے ہیں، کہا یہ چادر لے جاؤ اور ایسے ایسے کرو، آگ پیچھے بھاگتی چلی جائے گی۔ تو چادر ہلاتے جاتے ہیں حضرت تمیم داری، اور آگ پیچھے بھاگتی چلی جاتی۔ مٹی بھی حکم مانتی ہے۔ ایک لونڈی کھڑی رو رہی ہے راستے میں، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا ٹھوکر لگی، میرا تیل زمین میں بہہ گیا، میری مالکہ بڑی سخت ہے، وہ مجھے کہے گی تم نے یہ کیا کیا۔ عمر درہ زمین پہ مارتے ہیں، پھر الارض الم عادل علیک، زمین عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟ تو عمر کے ہوتے ہوئے اس کا تیل پی جائے؟ زمین تیل باہر نکال دیتی ہیں، فرماتے ہیں ڈال لے اپنے برتن میں۔ تو یہ عمر کے ان کا حکم مٹی بھی مانتی ہے، ان کا حکم ہوائیں بھی مانتی ہیں، دریا بھی مانتے ہیں، ان کا حکم پانی اور آگ بھی مانتی ہے۔ وہ عمر، میرے حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ذل عمر، میرا عمر وہ ہے جس کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین نظم و نسق دیا اور امور سلطنت کو اس انداز سے منظم کیا۔ ایک غیر مسلم مفکر کہتا ہے اگر اس امت کو ایک اور عمر مل جاتا پوری دنیا پہ حکومت مسلمانوں کی ہوتی۔ ایک دن مسجد نبوی سے باہر حضور تشریف لا رہے تھے،
دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، ایسے باہر کی جانب آ رہے تھے۔ دروازے سے کوئی بندہ داخل ہوا تو اس کو دیکھ کے حضور نے فرمایا ہا کازا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے ہم ایسے ہی اٹھیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ تمہارے حکمران ہوں گے، اور تمہارے اغنیاء سرمایہ دار لوگ سخی ہوں گے، اور تمہارے امور باہمی مشاورت سے طے پائیں گے، تو پھر زمین کا سینہ، زمین کا ظاہر زمین کے باطن سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر تم جیو، زندگی کے مزے لو اور دنیا آخرت کی کمائیاں کرو، پھر لمبی زندگی نصیب ہو، سعادت مندی کی زندگی ہے۔ اور جب تمہارے امراء شریر ترین لوگ ہوں، جتنا بڑا شریر ہے اتنے بڑے اعلی منصب پہ فائز ہے، جتنا بڑا ڈاکو ہے، مکار اور خائن ہے اتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب تمہارے امراء اشرار ہوں اور تمہارے اغنیاء بخلاءکم بخیل ہوں، بخیل ترین لوگ مال و دولت سے نواز دیے جائیں اور وہ اس مال و دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوں، انسانیت سسک رہی ہو لیکن وہ مال کی تجوریاں نہ کھول رہے ہوں، اور امور سلطنت باہمی مشاورت سے نہیں عورتوں کے مشورے سے طے ہوتے ہوں۔ پھر فرمایا پھر زمین کا اندر، زمین کا باطن زمین کے ظاہر سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب موجودہ حالات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک حدیث ملاحظہ کیجیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ امتیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا تم بہت سارے ہوگے، لیکن مثال ایسے ہوگی جس طرح سیلاب کے پانی کے اوپر اٹھتی ہوئی جھاگ ہوتی ہے، تو وہ دیکھنے میں تو دور تک اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے لیکن وہ بے وزن، بے توقیر اور بے طاقت ہوتی ہے۔ دلوں میں تمہارے وہن ہوگا، وہن کی وجہ سے دشمن کے دل میں تمہارا ذرا برابر خوف نہیں ہوگا۔ 56-57 اسلامی ریاستیں ہوں گی لیکن خوف نہیں ہوگا۔ ایک برما جیسا چھوٹا سا ملک بدماش بن کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ تمہارے بھائیوں کو، تمہاری بہنوں کے گلے کاٹے گا، وہ تمہاری بہنوں بیٹیوں کی آبرو ریزی کرے گا، اور اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ گھومتی پھرے گی، تم کھلی آنکھوں سے دیکھو گے کہاں وہ زمانہ کی ایک خط پہنچے اور بجلیاں لگ جائیں، اور کہاں کہ تمہارے سامنے چیختی، چلاتی، روتی، ہاتھ جوڑتی بہن کی تصویریں ہوں لیکن تم کچھ نہ کر سکو۔ چھوٹے چھوٹے ملک بدماش بن جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کہا یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تمہارے سینے میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ دنیا کی محبت تمہارے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوذ ہوگی اور رچ بس جائے گی تمہارے سینوں میں دنیا کی محبت، اور تمہیں موت سے ڈر لگنے لگ جائے گا۔ جب موت تمہاری محبوبہ تھی تو تم 313 بھی تھے، تو تم نے عظیمت کی انوکھی داستان رقم کی تھی۔ ایک وقت وہ تھا، اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ 1 ارب 65-70 کروڑ مسلمان دنیا کے اوپر، 56-57 اسلامی ریاستیں، آلات حرب و ضرب رکھنے کے باوجود حالت یہ ہوگی کہ جس طرح سیلاب کے اوپر وہ جھاگ ہوتی ہے، تمہاری کوئی توقیر نہیں ہوگی، بے توقیری کی زندگی تم بسر کر رہے ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ
اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ امت کو اس مشکل سے نجات عطا کرے، اور پھر حضور نے قرب قیامت میں جو امت کے دوبارہ بانکپن اور عروج کی بشارتیں دی ہیں، اللہ ہمیں جلد ان کا مصداق بنائے۔ اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔